کل ہم نے آپ کو فرشتوں کے تعلق سے اور انسانوں کے تعلق سے بتایا تھا۔ آج مصنف علیہ الرحمہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس وقت ایمان لانا بیکار ہوتا ہے، موت اور قبر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرنے والا اپنے بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کی نظریں کبھی ایسی ہوتی ہیں کبھی ایسی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے سامنے فرشتوں کا ہجوم لگا دیتا ہے۔ اس وقت مرنے والے کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت ایک کافر کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں، ایک مومن کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت روح نکلنے کے وقت کافر یہ سوچتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن اس وقت ایمان لانا بیکار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لایا جائے۔ اب کافر فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے تو اس وقت کا ایمان لانا بیکار ہوتا ہے، کوئی اس وقت کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے پوری زندگی کفر کرتا ہے، شرک میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جب اس کی بھی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت کافروں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم ایمان لائیں، لیکن اس وقت کا ایمان اس کا معتبر نہیں ہوتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے قبول کرنا، یہی تو ایمان ہے۔ لیکن اب جو ایمان لا رہا ہے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، تو ایسے ایمان کی کوئی وقعت و حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے کر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ دراصل یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، ان کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ جو ہماری روح نکل جاتی ہے وہ کسی اور جسم میں پہنچ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو جس کی روح اللہ پاک نے بنائی ہے وہ اسی کے جسم کے لیے مقرر ہے، اور قیامت تک وہ روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ ایک دنیا ہے جس کو روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ جو مرحومین ہمارے چلے جاتے ہیں تو ان کی روح وہیں رہتی ہے، لیکن رہنے کے مقامات الگ الگ ہیں۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے کا، یہ سب باتیں غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آفا گون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ روح کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے پیدا فرمایا، روح نہیں مٹتی ہے، صرف وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کی اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کی چاہے زمزم شریف میں ہے، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ پر یا اس کی قبر پر۔ دراصل یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے کہ مرنے کے بعد روح رہتی کہاں ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندے کا جیسا عمل ہوتا ہے ایک مسلمان کا، اللہ پاک اس کی روح کے لیے ویسی ہی جگہ عطا فرماتا ہے۔ کسی کے اعمال بہت ہی اچھے ہیں تو اس کی روح مدینہ شریف میں رہ رہی ہے، کسی کے اعمال اچھے ہیں اس کی روح آب زمزم کے کنویں میں رہ رہی ہے، کسی کے اعمال اور اچھے ہیں تو اس کی روح عرش اعظم پر رہ رہی ہے۔
الگ الگ جگہ مقرر ہے، جس طریقے کے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی ہماری روح رہے گی۔ اور کافر کی روح کے لیے یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے جس کو برہوت کہتے ہیں، اس برہوت میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس میں رہتی ہیں اور ان کو قیامت تک سزا دے دی جاتی ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح کو فرشتے ایک ایسا مکہ مارتے ہیں کہ وہ 70 ہاتھ تک زمین میں اس کی روح دھسا دی جاتی ہے۔ یہ غیر مومن کے لیے۔ بہرحال دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب ہم اپنے مرحومین کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ مردہ جو قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ ہمارے لوٹنے کے وقت جو جوتوں کی آواز، چپلوں کی آواز ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ پاک اس کو طاقت دیتا ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کا مرحلہ ہوتا ہے، منکر نکیر تشریف لاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، ماں ربو کا، ماں دینوں کا، رسول اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ ایک آخری مسئلہ، کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ بدن کو مٹی کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کی تخصیص کی گئی ہے، یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے بدن کو مٹی کھاتی نہیں۔ اللہ پاک مٹی کو حکم دے دیتا ہے کہ ان کے بدن کو نہ کھائیں، جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ وہ بیان فرما رہے ہیں مسئلہ۔ پہلی کیٹیگری ہے انبیاء کی، نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ دوسری کیٹیگری ہے اولیاء کی، اللہ کے ولیوں کو قبر میں ان کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے عالم دین کی، عالم دین کی قبر میں اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ چوتھی کیٹیگری ہے شہیدوں کی، جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے جسم کو بھی قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے۔ حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، ان کے جسم کو بھی قبر میں مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اور جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے جسم کو مٹی قبر کی نہیں کھا سکتی ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ جو شخص انبیاء اکرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، خبیث ہے، مرتکب توہین ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔